بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 35، جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 47، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ حضرت عثمان الموزن راوی نے اوف سے بیان کرنے میں روح راوی کی مطابقت کی ہے، چنانچہ اس نے کہا، اوف نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ فائدہ، دنیا کے پیمانے کے لحاظ سے 1 قرات 12 درہم کا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ باب نمبر 36، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم تمیمی کہتے ہیں، جب بھی میں نے اپنے قول و فعل کا تقابل کیا تو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری تکذیب نہ کر دی جائے۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا، میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ہوئی، ان میں سے ہر ایک کو اپنے متعلق نفاق کا اندیشہ تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل و میکائیل جیسا ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں ڈرتا، اور اس سے منافق کے علاوہ اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اس باب میں باہمی جنگ و جدال اور گناہوں پر اصرار نیز توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 48، زبید بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو دائل سے مرضیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی کاشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فحش اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فائدہ، واضح رہے کہ اس کفر سے مراد کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جائے، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کے پیش نظر اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کو حلال سمجھتا ہو تو اس کا مرتکب کفر حقیقی کا حامل ہوگا۔ حدیث نمبر 49، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔